نسبن و حسبن و سحرن، زمانہ سن لے میرے نسب جیسا کسی کا نسب نہیں ہے، میرے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں ہے، میرے سسرالیوں جیسا کسی کا سسرال نہیں ہے، میں نفس میں بھی بہتر ہوں، اپنی ذات میں بھی بہتر ہوں، اپنے گھر میں بھی بہتر ہوں۔ یہی سرکار کا بہتر ہونا بیان کیا جا رہا ہے عزیزان۔ اور صحیح حدیث میں آتا ہے، جامع ترمذی نے جس کو نقل کیا ہے، یہ جامع ترمذی کے حوالے سے صاحب مشکات نے بھی اس کو نقل کیا ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہتے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے منبر پہ چڑھ گئے تھے، منبر پہ چڑھ کے پوچھتے تھے من آنا، بتاؤ میں کون ہوں؟ ابھی توجہ پوری ہوئی نہیں۔ صحابہ کرام سے سرکار پوچھتے من آنا، میں کون ہوں بتاؤ؟ صحابی کہتے ہیں انت رسول اللہ، انت حبیب اللہ، انت نبی اللہ۔ آقا آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ صحابی سچ کہتے تھے، سرکار دو جہاں آپ بولے، اور میں تم تو بتا دو میرا منصب، آؤ میں بھی اپنا تعارف کرواؤں۔ سرکار نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، میں محمد ہوں، محمد وہ جو عبداللہ کا بیٹا، عبداللہ وہ جو عبد المطلب کا بیٹا۔ اگر عبد المطلب میں کوئی فرق ہوتا تو سرکار ان کا نام کیوں لیتے؟ اور جنگ کے موقع پر جب سرکار دو جہاں فتح مکہ کر چکے، فتح مکہ کے بعد جو بستی طائف پہ جب سرکار نے یلغار کی، اس وقت بڑے بڑے سورماؤں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے، کیونکہ ایسا مسئلہ تھا، پتھر کی پوری فصیل بنائی گئی تھی، اس میں صرف تیر مارنے کے لیے سوراخ رکھا گیا تھا، ادھر سے حملہ ہوتا تھا، ادھر سے کوئی نہیں، جواب میں حملہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، بیعت کے وقت ہزاروں کی تعداد میں تیر برستے تھے، ادھر سے جواب میں نہ تلوار چل سکتی ہے، نہ تیر چل سکتا ہے، نہ نیزہ پھینکا جا سکتا ہے۔ اب صحابہ کرام زخمی ہو کے گر رہے تھے، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے پاؤں اکھڑے، لیکن معاملہ کچھ ایسا ہو گیا۔ ایسی حالت میں جب سرکار نے یہ منظر دیکھا کہ یہ تو معاملہ بڑا عجیب و غریب ہو گیا، پھر سرکار خود آئے، سرکار دو جہاں نے خود پہنا سر پہ، آقا کونین نے زرہ پہنی، ایک آگے ایک پیچھے، خود دراز گوشت پہ خچر پہ سوار ہوئے میرے آقا، خچر پہ سوار ہو کے سرکار دو جہاں نے اس کی رکابوں کے اندر پاؤں رکھا، اس کو ایڑ لگائی، ہاتھ میں تلوار تھی، آپ نے گھما کے اس طرح زمانے کو فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، زمانہ سن لے میں سچا نبی ہوں، سچا نبی ہوں، کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، یہ ہزاروں تیر نہیں کروڑوں بھی برسے پھر بھی کامیابی ہماری مدد، میں انا ابن عبد المطلب، عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ معلوم ہوا کہ سرکار دو جہاں کا خاندان بھی اونچا تھا، سرکار کا دادا بھی اونچا تھا، سرکار کا بابا بھی اونچے درجے کا تھا۔ خدا کا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لم ازل انکل من اسلاب الطاہرین الى رحاب الطاہرات، میں کسی ایک کے حامی منتقل نہیں ہوا، جب بھی منتقل ہوا حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک، حضرت آمینہ تک، فرمایا پاکیزہ رحموں سے آیا ہوں، طیب و طاہر پشتوں سے آیا ہوں، جس پشت میں میں جاتا تھا وہ پشت بھی پاکیزہ ہوتی تھی اور رحم، اور جب حضرت آمینہ کے رحم میں آ گئے تھے، کبھی غور تو کرو نا، ابھی آئے ہوئے صرف 2 ماہ گزرے تھے سرکار کو اپنی ماں کے رحم میں، حضرت عبداللہ انتقال کر گئے تھے، اور حضرت عبداللہ کے حسن کا حال کیا تھا، ان کے حسن کا حال کیا تھا، بڑی بڑی نیک پارسائیں، تقوی و پرہیزگاری والی عورتیں اپنے ملک چھوڑ کر مکہ کے راستے میں ڈیرا لگا بیٹھی تھی۔ کبھی عبداللہ کے چہرے پہ ایک نظر ہماری پڑ جائے، وہ فاطمہ قسمیہ جو بہت بڑی نجومی خاتون تھی اور نیک تھی، پاکیزہ تھی، اور زمانہ جہلیت کے اندر بھی اپنی پارسائی کا خیال جس نے رکھا تھا، ان کے راستے میں آ کے ڈیرا جما کے کہتی ہے کبھی میرے پاس آ جاؤ نا نکاح کے لیے، اتنے اونٹ بھی دوں گی، اتنا معاملہ بھی دوں گی۔ تو وہ باپ تھا محمد عربی کا، بیٹے تھے حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب کے، وہ کہتے اپنے والد سے مشورہ کیے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، لوٹ کے آئے، حضرت آمینہ سے نکاح ہو گیا۔ یہ میں قصہ بھی سنانا چاہتا ہوں آپ کو، آپ کی والدہ کا، حضرت آمینہ سے نکاح ہوا، حضرت آمینہ کہتی میں سوکھے درخت کے نیچے بیٹھتی تھی، ہرا ہو جاتا، حضرت عبد المطلب کو سناتی تھی، وہ کہتی یہ تو تیرا ہرا ہوتا ہے، میں حتیم میں سویا تھا ایک دن،
جب میں اٹھا تھا میری آنکھوں میں سرما لگا تھا، میرے سر کے بالوں میں تیل ڈالا گیا تھا، میرے جسم سے مشک اور کستوری اور عنبر کی خوشبوئیں آتی تھی، اور جو یہودی عالم مجھے دیکھتا تھا آگے بڑھ کے میرے ہاتھ چوما کرتا تھا۔ یہ میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا، تو درجہ ہی اونچا پا گئی ہے۔